الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب اسلامی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کی طرف سے جو مولد ویبنار سیریز ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں شروع کی جا رہی ہے، اور اس سیریز کے سلسلے میں ہم نے مختلف موضوعات پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق رہنمائی حاصل کرنی ہے، جہاں پر اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کی گیدرنگز ہو رہی ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم نے بھی اس لسٹ میں اپنی ایک حقیر کوشش کے ذریعے نام لکھوانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں ذکر مصطفیٰ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی بیان کی ہے۔ تو اس سیریز کے سلسلے میں ہم نے ایک سیٹ آف لیکچرز رکھے ہوئے ہیں، جن میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم ایک ڈسکشن سیشن بھی رکھیں گے، اور کچھ ایسے ٹاپکس جو ہماری کنٹمپریری ہماری سوشل لائف یا ہمارے اکیڈمک لائف سے تعلق رکھتے ہیں، ان موضوعات کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ موضوع بحث بنائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہے پروفیٹک لو، اے کیور فار ٹربلڈ سولز۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عشق مصطفیٰ، یہ بے چین دلوں کا چین ہے، یہ بے چین دلوں کا علاج ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم آج ہمارے معاشرے میں چاہے کسی بھی طبقے سے، کسی بھی فیلڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، تو ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، یعنی کہ حل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے مسٹر فاضل اویسی صاحب، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں کشمیر یونیورسٹی میں۔ تو ان کی طرف جانے سے پہلے آئیے اس بابرکت مجلس کو، بابرکت ویبینار کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریسورس پرسن ہیں جو ہیں حافظ ساحل صاحب، جو حفظ کر رہے ہیں، اور ہمارے اکیڈمی کے ایک ٹیچر ہیں، آف لائن پارٹ ٹائم حفظ کا مدرسہ چلاتے ہیں، تو ان سے وہ حفظ کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے دعوت دینا چاہتا ہوں مسٹر ساحل یوسف صاحب سے کہ وہ انمیوٹ کریں اور تلاوت کلام مجید کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم۔
ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں اور تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے ماشاء اللہ ساحل صاحب نے تلاوت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم عابد مدنی صاحب سے۔ عابد مدنی صاحب کا انشاءاللہ تعارف ہم آخر میں بھی پیش کریں گے۔ ٹریڈیشنل جو سائنسز ہیں درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن علوم ہیں ان پر بھی الحمدللہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا عابد صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنی پیاری آواز میں نعت پاک کے کچھ اشعار سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، یہ مولانا عابد مدنی صاحب تھے جو بہت ہی پیاری اور میلوڈیس ہارٹ ٹچنگ وائس میں اپنی نعت شریف سنا رہے تھے۔ تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان جو ریسورس پرسن ہیں وہ مسٹر فاضل گلزار صاحب ہیں، جو الحمدللہ عز و جل آتھر بھی ہیں، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے ہیں، اور بہت ہی اچھے کلام لکھتے ہیں، ان کے اردو میں آتے ہیں کلام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسکالرشپ ہے اس میں بھی یہ ایک اچھا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے 5 ٹائمز نیٹ ایگزامینیشن کوالیفائی کیا ہے، اور جے آر ایف بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹ ایگزامینیشن جو جموں کشمیر اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہے وہ بھی انہوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ماڈرن ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان پہ لکھتے رہتے ہیں، کالمنسٹ ہیں، ان کے مضامین اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ان کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دا پروفٹس لو، اے کیور فار دا ٹربل سولز۔ تو اسی ٹاپک پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے، تو میں بلا تاخیر ان کو دعوت دینا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوسچنز اٹھیں گے تو آپ لاسٹ پہ وہ کوسچنز یا تو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے یہاں پہ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر مسٹر فاضل اویسی صاحب کو عرض کروں گا کہ وہ انمیوٹ کریں اور اپنی پریزنٹیشن شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدک، نحمدہ ونصلی ونسلم علی الامام العظم لرسول الکرام، مالکی و شافعی احمد الکرام، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا بے حد کرم و احسان ہے جس نے آج ہم سب کو اس آن لائن مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ان متبرک ایام میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اول میری طرف سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو، اور اس مبارک مہینے میں وہ دن جس دن میں تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، وہ دن بھی ہم سب لوگوں کے لیے مبارک ہے کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ ہم مسلمان ہوتے نہ ہم مومن ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جاننا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بحیثیت پیغمبر ہونے کے ناطے وہ دین میں ایز اے سینٹرل فگر کا مقام رکھتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام میں جو مرکزیت حاصل ہے وہ مرکزیت اس قدر وسیع ہے کہ دین کے تمام جہتیں، دین کا تمام عمل جو ہے، دین کے تمام معاملات جو ہے وہ اسی مرکزیت کی طرف اس کو جھکاؤ ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے سینٹرل فگر ان دی ریلیجن آف اسلام، ان کی شخصیت ایسی شخصیت متبرک شخصیت ہے کہ دین اسلام کے تمام جہتیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ ہیں۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو فطری دین ہے، اللہ رب العزت کا قائم کردہ دین ہے، وہ بحیثیت دین بنیادی طور پر 3 جہتوں پر مشتمل ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کے باب میں، اسی طریقے سے ایمانیات کے باب میں، اور پھر تیسرا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال عبادات کے باب میں۔ تینوں چیزوں میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی بحیثیت دین کے منبع ہیں اور بحیثیت دین کے جو سورس پرسن ہیں، کہ دین ہم کو اندر سے لینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ہم کو دین حاصل کر دینا ہے، چاہے پھر وہ عقائد ہو، چاہے پھر وہ عبادات ہو، یا پھر چاہے وہ معاملات ہو۔ اور یہ مرکزیت اس قدر وسیع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی ہدایت بھی ہے اور انہی کے پاس ہی سچا دین ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی صراط المستقیم ہے، اور خود سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ صراط المستقیم ہی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ انک علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ہی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صراط مستقیم پر فائز ہیں۔ اور اللہ نے اسی طریقے سے قرآن مجید نے جب فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذات مبارکہ ہے جو ہمارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی جو ہے، یہ میں نے تم پہ منت کی کہ میں نے نبی تم میں مبعوث کیا، کیونکہ یہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے گا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ رب العزت کی بات کریں گے، یعنی جو اللہ رب العزت جب ہم ایمان باللہ کی بات کریں گے، وہاں پر جب ہم اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر رہ جائیں گے اور اس محبت میں اتنے وارفتہ ہوش ہم کھو بیٹھیں، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت میں اس قدر ہم ڈوب جائیں گے کہ ہم یہ نعرہ لگا دیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت تھے، لیکن اللہ نے اس محبت کو بھی جھٹلایا کہ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے آپ فرما دیجئے کہ آپ جو ہیں، اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہم ٹھکراتے ہیں جب تک کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پہلے نہیں کرو گے، تو حضور کی اطاعت میں ہی میری محبت پوشیدہ ہے۔ اب جب تم حضور کی اطاعت کرو گے تو پھر دعویٰ تم کرو محبت یا نہ کرو، لیکن اللہ خود تم سے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی جو حیثیت کل ہے، جب ہم دین کی حیثیت کل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ دین کی حیثیت کل رکھتے ہیں۔ اور جب ہم
پھر شریعت کی بات کرتے ہیں، شرع کی بات کرتے ہیں، اس میں جو عوامر ہے، نواہی ہے کہ دین ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے کرنے کے لیے اور کس چیز سے روکتا ہے، اس میں بھی جو مرکز ہے جس چیز کو حاصل ہے، جس ذات کو حاصل ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ یعنی دین کا مشروع، کسی چیز کا مشروع کرنا، شرع میں کسی چیز کا حکم دینا ہے، اس سے بچ جانا، یہ بھی ہمیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں دین میں ایز اے سینٹرل فگر، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سینٹرل فگر سے دور نہیں جا سکتے۔ اگر ہم دور گئے کسی بھی طریقے سے، اگر ہم دور گئے تو وہاں پر یہ ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمارا جو دعویٰ ہوگا کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جو ہمارا جو آج کا اصل موضوع ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق پر ہے، کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے، یہ کیسے ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے روح کو کیسے یہ سیرابی نصیب ہوگی، اور کیسے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں خود کو نکھاریں گے، جس سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو وہ امان نصیب ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ آیت نمبر 24 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا سارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان چیزوں سے ہماری طبعی محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل تھنگ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، نیچرل تھنگ ہے، طبعی محبت ہوتی ہے۔ ہمارا طبعی رجحان اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ ہم ماں سے بھی محبت کریں، باپ سے بھی محبت کریں، اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کریں، اپنی مال سے بھی محبت کرے، اپنے کیریئر سے بھی محبت کرے۔ لیکن اللہ نے قاعدہ بنایا، فرمایا کہ اگر تمہاری محبت جو تم اپنے ماں سے کرتے ہو، اپنے باپ سے کرتے ہو، اپنے اولاد سے کرتے ہو، اپنے مال سے کرتے ہو، اپنے مکانات سے کرتے ہو، اپنے کیریئر سے کرتے ہو، یعنی جو بھی دنیاوی چیز جس سے نسبت ہے تمہیں دنیا میں جس چیز سے تمہیں نسبت ہے، یا جن چیزوں کو تم سے نسبت ہے، ان سے تم محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہ فاسقوں کا کام ہوتا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اللہ رب العزت کے حکم کا پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ نے یہاں پر دونوں کا ذکر، اپنی ذات کا بھی ذکر اور ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اصل میں یہ ایک ہی ذات کے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے حضور سے ہی محبت کی تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی محبت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر مقامات میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ حضور کی محبت کا ذکر کیا یا حضور کی اطاعت کی ذکر کی، تو وہاں پر حضور کی اطاعت کو اطاعت قرار دیا۔ اس طریقے سے اس آیت میں یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس رسول سے محبت کرنے کا مراد یہ ہے کہ حضور سے اگر کوئی محبت کرے، یہ نہیں کہ مطلب دعویٰ کر دے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں پھر یہ یہاں سے حضور سے محبت نہیں کرتا ہوگا، نہیں، بلکہ اگر آپ حضور سے محبت کریں گے تو وہی محبت جو ہے اللہ کی محبت بھی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور اسی طریقے سے جس نے حضور سے محبت کی تو وہی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو امام قاضی ایاز مالکی نے یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں فقہ مالکی کے، اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں فقہ مالکیہ کے، وہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آیت میں حضرت والسلام کی محبت کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، بلکہ حضور کی محبت اس آیت میں واجب قرار دی گئی کہ حضور سے محبت رکھنی جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے شدید فرض جو ہے، سب سے بڑھ کر فرض جو ہے وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور بحثیت ایمان کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان کا نام ہی ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم دعویٰ اگر ایمان کا کرتے ہو لیکن تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اور والناس سے اجمعین،
عمومی کا اطلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنرلی کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہیں مجھ سے محبت رکھنی ہے، جب تم مجھ سے محبت رکھو گے تو تم پھر صاحب ایمان بن جاؤ گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اے عمر مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو۔ اب یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو خلیفہ دوم ہے، جس کے متعلق حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعد النبی فکان عمر بن الخطاب، اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کا جو توازن ہے، وزن ہے، وہ اس قدر وسیع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں کے ستاروں کے مانند سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نے کیا ہے۔ اور اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے نکلتا ہے جاتا ہے، شیطان اس راستے سے نہیں جاتا۔ اب اس قدر اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا عمر مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ تو حضور عرض کی کہ حضرت آپ سے بھی بڑھ کر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے میں محبت کروں، لیکن الا نفسی، اپنی جان سے، اپنے نفس سے زیادہ میں محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر تم تو ابھی تک پورے ایمان والی نہیں بن گئے، اے عمر تب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر فاروق ابھی سے اعلان کرتا ہے اور گواہ بناتا ہے اللہ کو کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر اب تمہارے ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق تو ان کی جو محبت کی کہانیاں تھی، محبت کی داستان تھی، وہ بہت طویل ہیں۔ ان کا جو عشق رسول جب ہم دیکھتے ہیں وہ کس قدر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مہو تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں کس قدر ڈوبے ہو گئے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک دفعہ سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا ثعبان کیا بات ہے، تمہیں کس غم نے ستایا ہے کہ تمہارا چہرے کا جو رنگ ہے وہ زرد پڑ گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غم میں مبتلا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ آج آپ ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، اگر کبھی نہیں دیکھتا تو میری جو بے چینی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ آپ کو اللہ فائز فرمائے گا، اور کہاں اگر میں جنت میں داخل بھی ہوگا تو تب بھی مجھے آپ کی سنگت نصیب نہیں ہوگی، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو اسی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہوں، وہاں پہ میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ تو جب سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت کی، آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ اس کے رسول سے اطاعت کرتے ہیں تو ان کا مقام جو ہوگا، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہی رہیں گے، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقوں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، جو بھی جس سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کون سی تیاری کی ہے قیامت کی؟ عرض کی کہ حضرت میں نے تو قیامت کی کوئی تیاری ایسی نہیں کی ہے، میرے پاس اتنے ایسی نمازیں بھی نہیں ہے جس کو میں وہاں پیش کروں، روزے بھی نہیں ہے، اتنے صدقہ و خیرات بھی نہیں ہے، دیگر اعمال صالحات بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے اسلام لایا اس کے بعد سے ابھی تک اتنی خوشی صحابہ میں نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی جب حضور نے یہ فرمایا تھا المرء مع من احب الیہ، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم تو حضور پہ ہی مرتے جیتے ہیں، ہم تو حضور کے لیے یہاں پہ مرتے ہیں اور حضور کے لیے جیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے پھر وہ ان کا جو خوشی کا ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں رہ گیا، وہ انہیں عرض کیا کہ ہم جو ہے کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ دوسرے حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ایمان کے حلاوت پا سکے گا، یعنی وہی شخص ایمان کی مٹھاس کو پا سکے گا جس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ اس میں جو پہلا انہوں نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے حلاوت اور ایمان کو پا سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ جب تک آپ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت نہیں کرے گا، سرایت نہیں کرے گا، تب تک آپ ایمان کے دعوے دار بھی نہیں بن سکتے، آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی اب ضمناً
کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ جو احادیث ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اسی کو قرار دیا، مومن اسی کو قرار دیا جس کے اندر حب رسول ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق چونکہ قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ تصدیق بالقلب ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت کو جو دل کی کیفیت ایمان کے ساتھ جس سے وابستگی ہے، اسی کیفیت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وابستگی ہے۔ اسی لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایمان والا وہی ہے، پکا ایمان والا وہی ہے، مومن وہی ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا، جس کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزن کرتا ہوگا۔ تو محبت کا تعلق جب چونکہ دل سے ہے، اور ایک محب جو ہوتا ہے انہیں محبت کرنے والا، اس کے دل کا میلان اور کھچاؤ محبوب کی طرف ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں لائق کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو، یعنی جو ہم نے آپ کو شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی کہ ہم نے اپنے کیریئر کو ہی اپنا مسجد بنایا ہے، باغات کو اپنا مسجد بنایا ہے، مال کو، زر کو، اپنی خواہشات کو، ان چیزوں کو ہم نے سب سے زیادہ ترجیحات دی ہے، ان چیزوں سے ہم نے محبت کیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم یہ پھر لائق کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو میں نے آپ کو آیت تلاوت کی، اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت سے جو اعلیٰ حضرت نے استنباط کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی بھی معزز ہو، کوئی بھی چیز عزیز ہو، کوئی مال ہو، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس رسول سے زیادہ محبوب ہے تو وہ بارگاہ الہی سے بھی مردود ہے۔ اب دیکھیں اس بات کو کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ترجیحات بنایا ہے، یہ تو نیچرل تھنگ ہے کہ ہمیں کیریئر کا بھی سوچنا ہے، ہمیں مال کا بھی سوچنا ہے، ہمیں دیگر چیزوں کا بھی سوچنا ہے، لیکن اگر یہ ترجیحات ہمیں اس سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھ گئی، تو وہ پھر بارگاہ الہی میں وہاں پھر مردود وہ شخص ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے اپنی طرف راہ نہیں دے گا، یعنی وہ اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف راہ نہیں دے گا، اور فرماتے ہیں کہ عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کو نیچے کر دیا اور اپنے مال کو، جائیداد کو سب سے اونچا کیا۔ تو یہ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن جس قدر منتشر ہے، ہمارے اندر باہر گھر میں جس قدر نفسیاتی پریشانیاں ہیں، وہ اسی عذاب کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے ترجیحات اللہ اور رسول کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو دی ہیں۔ کرنا تو یہ تھا کہ ہمیں مال سے بھی زیادہ، اولادوں سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا، اس کے اپوزٹ کیا۔ سو دیٹ از وائی کہ ہمارے اندر اس طریقے سے جو مینٹل ڈس بیلنس ہمارے اندر ہو گیا ہے، ہمارا جو روح ہے وہ جیسے قیدی بن گیا ہے، ہمارے دلوں کو سکون ہی نہیں ہے، نہ گھر میں سکون ہے، بیکاز کہ ہم نے اس میٹرلزم کو اپنا مسجد بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے آج کل جو ہمارا جو ذہن اس قدر منتشر ہے، وہ اسی عذاب کا ہی حصہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی محبت کو جو بلا دیا ہے، اور ان کی محبت پر ہم نے اپنے مال، جائیداد، اس طریقے سے بیک بیلنس، کیریئر، دنیا داری اور مادیت پرستی کو ترجیح دی ہے، اور حقیقی محبت جو ہے، جو ہم کو اللہ اور رسول کے ساتھ کرنی تھی، اس کو ہم نے اپنے دلوں سے جو ہے ختم کیا۔ تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن بھی اگر ہم نے اس وقت ہم اپنے مال سے یا دیگر چیزوں سے اللہ اور رسول سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبتیں جو ہے نا، تمام محبتیں عارضی ہوتے ہیں، یہ سارا لو ان چیزوں کا جو ہے دیٹ از اونلی ٹیمپرری، دیٹ از ناٹ اے پرماننٹ۔ واٹ پرماننٹ لو از، دیٹ از اے لو فار دی بلڈ پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی باقی رہنے والا ہے، اور اسی کو بقا حاصل ہے۔ کل قیامت کے دن بھی یہی محبت جو ہے ہمیں کام آنی ہے، قبر میں بھی اسی محبت کے سائے میں ہمیں اٹھنا ہے، اور کل قیامت کے دن حشر میں بھی ہم کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اٹھنا ہے۔ وہ وہی اٹھے گا کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں محبت ہوگی، پہچان ہوگی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو مشتاق رہا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرتا رہے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود بھیجتا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا رہے گا، تو وہ شخص پھر قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے گا۔ اور باقی جتنی بھی محبتیں ہیں
ساری محبتیں حضور کے علاوہ، وہ سارے محبتیں، سارے وعدے، سارے رشتہ داریاں، وہ سارے عارض اور فانی ہیں. بس ایک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اور یہی محبت، یاد رہے، یہی محبت جو ہے اور یہی رشتہ ہے ہم سب کو پھر قبر اور حشر میں بھی ساتھ آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں پھر سے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راسخ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جو ہے ہم راسخ کریں گے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے، کن وجوہات سے کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے، کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق بہت ایک تفصیل وہ ایک لسٹ ہے کہ کیوں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں، اس میں پہلا یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو مجھے آپ بتا دیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات کا حسین ترین شخص کون تھے؟ سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کی پیدائش جو ہے، آپ کا وجود مسعود جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہو. صرف ایک بے عیب جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، اگر ہم کسی حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضور کا حسن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسن تو ایسا حسن ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یہ تو ایسا پھول ہے کہ اس پھول کے سائے میں کانٹے بھی نہیں ہیں، اور یہ تو ایسا شمع ہے کہ شمع کا دعا بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو اس قدر ایسا حسن تھا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث سے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند وہ چمک رہا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے سرخ چادر میں، ریڈ کلر چادر میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور 14ویں رات کا چاند جو فل برائٹ مون ہوتی ہے وہ چمک رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی چاند کو دیکھ رہا تھا، اسی پورے چاند کو میں دیکھ رہا تھا، اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر بھی نظر پڑی. تو میں سوچ رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ. فرماتے کہ دیر تک میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرے کو تکتا. بلاخر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ چاند کی خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن حضور سے بڑھ کر اس کی خوبصورتی بھی نہیں. تو اس قدر حسن والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جس کو محمود کہا کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی قسم تو خدا کہتا ہے کلام الہی میں تیرے چہرے نور فضا کی قسم، کہ حضور کے چہرے و دعا کی قسم خود خدا کہتا ہے. اب اس سے بڑھ کر کسی کے پاس چہرہ ہوگا کہ جس سے ہم محبت کریں گے؟ ایسا حسن والا کسی کے پاس ہوگا کہ جس سے ہم محبت کریں گے؟ اگر ہم پھر کسی کو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی امید ہے، ہمیں اس کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یا یہ جو آدمی ہے یا کوئی چیز جو ہے یہ ہمیں کچھ عنایت کرے گا، اس سے ہمیں کوئی امیدی ہوگی، کوئی ہوپس ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کو ہوپ ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی سے بڑھ کر بھی کسی کو امید ہوگی. کہ ساری امیدیں ہی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، سوائے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن پہلے شفیع ہوں گا، پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی. اب کس کو طاقت وہاں پہ رہے گی؟ ہم جس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ میں اسے محبت کرتا ہوں یا میں اسے محبت کرتی ہوں، تو ہمیں اس سے یہ امید ہوگی. تو وہ شخص جو ہے کل قیامت کے دن ہمیں بچا سکتا ہے؟ نہیں. وہاں اگر بچائے گا تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہوگی، وہ شفاعت کریں گے تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے نفوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس قدر بڑھانے چاہیے کہ ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز عزیز نہ ہو. ہم جب بات کریں تو ہم ذکر مصطفیٰ ہی کریں. ہم جب یونیورسٹی جائے، دفتر جائے، کسی جگہ بھی جائے، ہمارے لبوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو. ہم جاتے جاتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ذکر خیر کرتے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہم سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کریں. اور اسی طریقے سے جو اس محبت کی نشانی ہے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی،
اس میں جو پہلا یہ ہے کہ وہ ہمیں قول و فعل کی پیروی کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا اس کو ہمیں لازم کرنا ہے، اور جس سے حضور نے روکا ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور صحابہ علیہم رضوان میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اونٹنی پہ سوار تھے، تو راستے میں اتر گئے، پھر سے چڑھے۔ دیگر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے بس سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کو اس طریقے سے کرتا دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اونٹنی پر یہاں سے تشریف فرما تھے، تو وہ نیچے اتر گئے، پھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو گئے تھے، بس میں نے اسی کے نقل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ نقل کی۔ تو یہ اسی طریقے سے حضرت باعث بسامی جو ایک مشہور صوفی تھے، ان کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے تربوزہ کبھی کھایا نہیں ہے۔ جب ان سے بتایا گیا کہ حضرت کیا بات ہے آپ نے تربوزہ نہیں کھایا، فرماتے ہیں کہ مجھے ہم تک یہ روایت ہی نہیں پہنچی کہ حضور نے اس کو کیسے کاٹا تھا۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو آشکار کریں گے تو یقیناً ہمارے دل جو ہے، بندے ہوئے دل، وہ کھل جائیں گے، ہمارے جو ذہن ہے، جو ایک ذہن میں جو جتنے بھی بندشیں ہیں وہ کھل جائیں گی، اور جو رکاوٹیں ہماری زندگی میں اس وقت آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ ہم کو اپنی نفسیاتی جو خواہشات ہیں اس پر حضور کو ترجیح دینی ہے۔ صحابہ علیہم رضوان جب بھی بات کرتے تھے حضور سے، وہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے، بے ابی امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یعنی ہمیشہ جنہوں ان کی ترجیحات تھی، جو ان کی خواہشات تھی، اس پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو مقدم جانتے تھے، اور عرض کے حکم دے کہ آپ جو ہے سمندر میں بھی کود جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کیوں کود جائے، کیوں کہنے کے باوجود ہی ہم اس کے بغیر ہی ہم کود جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کو چاہے کہ ہم اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایسے اس رنگ میں ہم کو ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذکر ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان ذات پہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ذات پہ درود بھیجنا کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کریں گے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ کیا دے گا ہمیں ثواب کوئی چڑھے گا؟ ہم کس سے محبت کریں، کسی چیز سے محبت کریں گے تو اس پہ ہمیں ثواب ہوگا؟ نہیں۔ ہم جب حضور پہ درود بھیجیں گے تو اللہ رب العزت ہم پہ درود بھیجے گا، ہم پہ رحمت بھیجے گا۔ جب ہم حضور کا ذکر کریں گے تو حضور ہماری ذکر کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اس شخص کا نام مجھے بتاتے ہیں کہ کس نے آپ پر درود بھیجا، اور اس کے والدین کا نام بھی بتاتے ہیں، اور اس کے جگہ کا بھی نام بتاتے ہیں کس جگہ سے اس نے درود بھیجا ہے۔ اب مجھے بتا دو کہ اس سے بڑھ کر کون سی عنایت ہوگی کہ ہمارا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا جاتا ہوگا کہ فلاں امتی نے آپ پہ درود بھیجا ہے، جو فلاں کا بندہ ہے یا فلاں کی بیٹی ہے اور وہ فلاں جگہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو، قرآن کو نسبت ہو، اہل بیت کو نسبت ہو، صحابہ کو نسبت ہو، ایون دو کی جو شاعر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مدینہ ہو، جس چیز کو بھی نسبت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، نام اقدس ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو جس کو حضور سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نسبت ہو، اس پہ اس کی تعظیم کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اس کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کوئی بھی شے ہو، اگرچہ پھر واقعی وہ چیز نہیں ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن خالی منسوب ہو گئی ہو، وہ مشہور ہو گئی کہ حضور کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم بھی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس تعظیم اور توقیر میں مبالغہ کرنا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی یہ تفسیر ہے یہ اس بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم اور توقیر میں غلو کرنا ہے، یعنی حد سے بھی زیادہ بڑھ جانا ہے۔ اور اس صحابہ علیہم رضوان میں یہ چیزیں بھی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، اتنا بڑھ گئے تھے صحابہ کرام کے ایک صحابی نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ بھی کیا تھا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر منع کیا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند احمد میں روایت کیا۔ اسی طریقے سے جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہو اس چیز سے بھی ہمیں بھی محبت کرنی ہے۔ یعنی حضور، یہ تو قاعدہ کلیہ ہے کہ محبوب کی جو جس سے ہم محبت کریں، اس کی کوئی بھی چیز جس سے وہ محبت کرے
وہ اس انسان کو بھی محبوبی ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہوگا. یعنی جب ہم حضور سے محبت کریں گے، اب حضور کسی چیز سے محبت کرتے ہوں گے تو ہمیں بھی اس کو محبوب رکھنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل بتا دوں مسواک شریف کی. حضور کو یہ سب سے زیادہ محبوب یہ چیز تھی، تو ہمیں چاہے کہ ہم دن میں وضو کے وقت اس مسواک کو ہم کیا کریں گے. اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ پسند فرماتے تھے یا ناپسند فرماتے تھے، تو ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ میرے محبوب کو یہ پسند تھی یا نہیں. پسند تھی تو ہمیں بھی پسند ہے، نہیں تھی تو ہمیں ناپسند ہے. اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے دشمنی ہے، جن اشخاص سے دشمنی ہے، تو ان سے بھی ہمیں دشمنی رکھنا جو ہے واجب ہے. تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے روگردانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے ہو، تو اس سے ہمارا کیا علاقہ ہوگا. تو یہ قاعدہ رکھنا چاہیے اپنی جگہ کہ حضور جس کے ہیں تو ہم بھی اس کے ہیں، حضور جس کے نہیں تو وہ ہمارے بھی نہیں. تو سب سے بڑھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن ہیں، اور ان پر قرآن نازل ہو گیا، تو قرآن سے ہمیں محبت کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑتا ہوں، تو ان کو جو ہے دانتوں کے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو. ایک فرمایا کہ قرآن، اور دوسرا فرمایا اہل بیت. اور پھر اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت، پوری امت جو ہے، ان پر شفقت کرنا ہے، ان پہ جو ہے مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. حسد، کینہ، بغض، عداوت، آپس میں بھائی چارہ بن کے رہنا ہے. لڑکیاں جو ہے وہ بہنوں کی طرح رہیں، لڑکے جو ہے بھائیوں کی طرح رہیں. اسی طریقے سے پوری امت کو جو ہے شفقت کی نظر سے دیکھنا ہے. چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کی تعظیم کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے چھوٹوں کی تعظیم نہ کی اور چھوٹوں میں شفقت نہ کی اور بڑوں کی تعظیم نہ کی، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو میں چیز آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ خصوصاً ان دنوں اور پھر انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد بھی ایک معمول آپ بنائیں کہ ہم ہمیشہ دن میں کم سے کم 1100 مرتبہ وہ درود شریف انشاءاللہ پڑھا کریں گے، تاکہ اس وجہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہو جائیں گے. مجھے یاد آتا ہے مدارج النبوہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مرشد بھی نہ ملتا ہوگا، وہ بس درود پڑھے تو درود اس کو مرشد کا کام دے گا. اور واقعی ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا وہ ذکر اکثر کرتا ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر ہم حضور سے محبت کرنے کے دعویٰ دار ہوں گے تو ہمیں حضور کی ہی ذکر کرنی ہے بس. تو جب بات ہوگی تو حضور کی بات ہوگی، ورنہ کسی کی بات نہیں ہوگی. تو اس پہ آج کی نشست میرے خیال سے انشاءاللہ اس پہ اختتام پذیر کرنا چاہیے. تو لاسٹ میں کچھ میں اشعار پڑھوں گا. وہ علامہ اقبال کے ہے، ہاں علامہ اقبال کے ہے، وہ جو جواب شکوہ میں انہوں نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استعدادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو بس ہمیں ہمیشہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا کس میں ہے، تو ہمیں اسی میں راضی رہنا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں ہی اللہ کی رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اور جس کے حضور ہو گئے اللہ اس کا ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، یعنی جو اللہ کی طرف جائے گا پہلے اس کو حضور سے ہی ملنا ہے. اور جو یہاں نہیں، جو حضور کا نہیں تو وہ وہاں نہیں، وہ اللہ کے پاس بھی وہ نامردود ہے. اللہ رب العزت ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے دلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے بھر دے. ہمارے لبوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہمیشہ جاری و ساری کر دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو جو ہے نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سر. یہاں کچھ کوشچنز آئے ہیں سر. یہ پوچھ رہے ہیں تعظیم ان چیزوں کی جن سے نسبت ہو، چاہے ان کی دلیل ہو یا نہ ہو، کیا واجب ہے؟ کون سی چیزیں؟ پلیز ایکسپلین. تو سر پلیز اس کوشچن کو ایڈریس کیجیے. جی میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دیا. امام قاضی
रियाज मालकी ने इसको अशिफा बितारिफ हुकूक मुस्तफ़ा में रिवायत किया है कि वो भी कोई भी चीज़ जो खाली मनसूब हो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उनकी ताज़ीम भी करना वाजिब है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पर हमारे खत्े कश्मीर में इस तरीके से होता है कि मोए शरीफ का वाक़ा कि लोग ये समझते हैं या दीगर मकदर फ़िक्र कभी ये ज़हन में डालते हैं कि हुज़ूर का वाक़या नहीं है, इवन दो कि इसकी सनद भी है ना, बाज़ाब्ता सनद भी है, हिस्टोरिकली भी साबित है, और पूरी इसकी जो सनद है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई लोग कोई इंसान ये कहेगा कि माज़अल्लाह कि हुज़ूर का नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को मंसूब निस्बत है अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो गई है और ये मशहूर हो गए कि हुज़ूर का ही है, तो इसकी ताज़ीम भी करना जो है ना वो वाजिब है। क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि हुज़ूर का है, हुज़ूर फिर अगर हुज़ूर का ही होगा और माज़अल्लाह फिर आप उसको ठुकराते हैं, तो उसमें जो है ना आप अल्लाह बचाए जो है फिर वो कुफ्र की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अशिया हुज़ूर से मंसूब ही हो, अगरचे उनके पास हमारी कतई दलील भी ना हो, वो मशहूर हो गया हो, तब भी उनकी ताज़ीम जो करना है वो वाजिब है। जी जज़ाकल्लाह खैरा। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस कंटेम्परेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो मैंने वो शायद वो चीज़ें सारे बता दी कि उसमें मैंने आपको बताया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल फ़ैल शुरुआत को कहाँ अपने से ऊपर ला। लें? जी जी। शुरुआत कहाँ से लें और हम कौन सी चीज़ पहले अपने जहन में डालें ताकि हम इस रास्ते पे चल पड़े? उसमें तो आपको ये करना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारक है उसका मुताला करना ज़रूरी है, कुरान का मुताला करना ज़रूरी है। फिर जो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शामाइल मुबारक है उनको ज़हन में रखना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहकामात हैं उन पे डायरेक्टली जो है ना उन पे अमल पैरा होना है। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम शुरू कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है कि जब हम इश्क मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो हम एक मिसकंसेप्शन, एक मॉडर्न जो नज़रिया रखने वाला इंसान होता है उसके जहन में आता है कि इश्क मुस्तफ़ा की जब बात होगी तो वहाँ पे शायद तौहीद को नेगेट किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? तौहीद और इश्क मुस्तफ़ा कैसे एक साथ साथ चलता है और इनका आपस में क्या रिलेशन है? देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हुक्म ही दिया हुज़ूर की मोहब्बत का। जब अल्लाह ने हुज़ूर की मोहब्बत को हुक्म दिया और अब हुज़ूर की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ ही मिलाया, तो फिर वो तौहीद के मुनाफी कैसे हो गया? तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये करे कि नहीं मुझसे मोहब्बत करो ज़्यादा और हुज़ूर से मोहब्बत मुझसे कम करो। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत और हुज़ूर की मोहब्बत एक ही है। ये एक ही मोहब्बत है, चाहे हुज़ूर से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत ही मुराद ली जाएगी। सो दिस इज़ नॉट ए कॉन्ट्राडिक्टरी टू तौहीद, सो कॉल्ड तौहीद जो वो लोग बयान करते होंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह ने इसकी जो बाइफरकेशन नहीं की है कि मेरी मोहब्बत अलग है और हुज़ूर की मोहब्बत अलग है, ना, बल्कि फरमाया कि मेरी मोहब्बत वही है कि जो हुज़ूर की मोहब्बत है, और हुज़ूर की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के साथ मिलाया। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। बल्कि एक हदीस में आया हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ुज़्ज़ु निअमिकुम। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो क्योंकि वो आपको नेमतें देता है। और वह अहिब्बूनी और बिहुब्बिल्लाह, मेरे लिए इसलिए, मेरे साथ इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मेरे साथ मोहब्बत करो। तो जो असल में मुवहिद होगा उसको तो उसकी प्रेफरेंस ही इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ही मैं अर्ज करूंगा जो आपने हदीस का पहला जुज ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह चूंकि आपको नेमत देता है इस वजह से उसे मोहब्बत करो। अब हुजूर से बढ़कर भी हमारे पास कौन सी नेमत है? अब अगर हम अल्लाह से मोहब्बत भी करेंगे तो हम हुजूर की वजह से मोहब्बत करेंगे कि अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हमें दी है। इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि कौमों के उरूज और जवाल का दारोमदार इसी पे है कि उनका रवैया, उनका नजरिया इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक क्या है। क्योंकि इकबाल ने कहा है कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ और हबशी को दवाम है। तो जब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबशियों ने अपनाया तो वो एक बहुत बड़े आला लोग बन गए और दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले बन गए। और जो रोमन एम्पायर के लोग थे जो आला समझे जाते थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी दुश्मनी हुई तो वो नेस्त नाबूद हो गए। तो इसी को आला हज़रत ने कहा है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़ दवा उठाए क्यों। हमें बहुत सारे दर्द हैं, हमें जॉब की परेशानी होती है, करियर की फ़िक्र होती है, हमें बाकी मामलात की फ़िक्र होती है। हमारा जहन हर वक्त परेशान होता है, समाजी मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, या बाकी औलाद के मसाइल होते हैं, माँ बाप के रिलेटेड मसाइल होते हैं। तो अगर हम अपने आप को एक ही दर्द की तरफ लगाएं, अगर एक ही
عشق میں یہاں درد اپنے اندر بسائیں، تمام درد ختم ہو جائیں گے. جی فرمائیں. میں اور پھر میں عرض یا اس کے ساتھ ہی میں اس کو میں جوائن کروں گا اس چیز کو کہ جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہم غم لیں، تو جب ہم غم مصطفیٰ کو لیں گے تو ہمارے جو سارے غم ہیں ایک تو ان کا مداوا بھی ہو جائے گا اور ہم ان غموں سے جو ہے آزاد بھی ہو جائیں گے، کیونکہ حضور کا غم ایسا غم ہے کہ جو ہر غم پہ بھاری ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک سینٹرل فگر ہیں اور فوکل پوائنٹ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں. تو جب آج کل جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو میڈیٹیشنز کروائی جاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو کچھ ایسی پریکٹس کروائی جاتی ہیں کہ آپ تمام خیالات کو ذہن سے نکالیں اور سنگل پوائنٹ پہ فوکس کریں. اس وقت ویسٹ میں جو کام ہوتا ہے تو وہاں پہ اس وقت نیورو تھراپی پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کیسے جی جو ہے نا نروز کو سٹیبل، تو اس میں ان کو تھراپی بھی دیتے ہیں. تو وہاں پر تھراپی میں ان کا پہلا نہیں تو اس میں ایک چیز انہیں ایڈ یہ کی ہے کہ میڈیٹیشن میں کہ وہ کسی چیز کا تصور وہ قائم رکھیں. اور ہمارے یہاں پر صوفیہ کرام نے اس چیز کو جو ہے مراقبہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور اس میں جو مراقبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا مراقبہ روز انور کا تصور وہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روز مبارک آپ تصور کریں اور ایسی میڈیٹیشن کریں، ایسا مراقبہ کریں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اطہر کے سامنے ہیں اور پھر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں. یعنی مراقبہ کی حالت میں آنکھیں بند کر کے فوکسلی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روز مبارک کو ذہن میں لائیں اور پھر خیال کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اطہر کے سامنے ہیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجے. تو اس پہ پھر صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس میں مطلب پورا یہ ہو جاتا ہے نا، ماں ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضیہ میں اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان پھر کچھ دنوں کے بعد ہی یا کچھ ٹائم کے بعد ہی اس کو یہ اندازہ لگ جاتا ہے یا بلکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ روز اطہر کے سامنے وہ خود ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ شریف دیکھتا ہے، اور اگر اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر صوفیہ کرام فناء رسول سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی مشاہدے کی صورت میں وہ حاصل ہوتی ہے. جی آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت ہی زرعی خیالات سے میں نوازا اور بہت اچھی پریزنٹیشن آپ نے ماشاءاللہ دی. تو آگے بھی ہم آپ سے انشاءاللہ آپ کا وقت لیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو ہمارے ساتھ یہاں پر محترم عابد مدنی صاحب ہیں جو جورسٹ بھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے نعت خواں بھی ہیں، اور ریلیجیس سائنسز پڑھاتے ہوئے ان کو بہت ٹائم ہو گیا. ینگ اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے لیے انسپائریشن ہے. بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے الحمدللہ درس نظامی جو ٹریڈیشنل اسلامک اسکالر کورس ہوتا ہے، عالم کورس، وہ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد وہ کچھ سال درس نظامی پڑھایا جس میں نحو، صرف، علم کلام، تفسیر، اصول حدیث اور دیگر جو سائنسز ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پڑھائی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹرسٹ اس میں بھی ہے کہ وہ ماڈرن ایشوز کو دیکھیں اور سیکولر نالج میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، ایکیڈمکس میں، ماڈرن نالج میں. تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے ایتھیزم کا فتنہ ہے یا باقی چیزیں ہیں جو بھی آج ریشنلسٹ کا فتنہ اٹھ رہا ہے، ریشنلٹی کے نام پہ، ریزن کے نام پہ. تو میں گزارش کروں گا محترم عابد مدنی صاحب کو، جو ہمارے ایک اکیڈمک ایڈوائزر بھی ہیں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، کیونکہ شرعی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے. ہم الحمدللہ النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز میں ٹریڈیشنل سائنسز کو ہی پڑھانے کا یہ ایک بلیف رکھتے ہیں، اور ان کو لیکن ماڈرن ویز میں، تاکہ ہمارے جو اکیڈمیشنز ہیں، جو خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلز ہیں، ان کو ہم اوبلیگیٹری اسلامک نالج سکھائیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، احادیث کو سمجھ سکیں، ان کا قرآن درست ہو جائے. تو مسلمان جہاں بھی رہے وہ ایک کامل مسلمان بن کے رہے، عاشق مصطفیٰ بن کے رہے، ایک موحد بن کے رہے. تو میں عابد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں اور وہ ٹف تھینکس کریں. عابد مدنی صاحب کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. ماشاء اللہ ہمارے فاضل اویس صاحب نے تو اپنے موضوع کو ہمہ جہت بنایا. کوئی جگہ تو چھوڑی نہیں جہاں ہمارے بات کرنے کی گنجائش ہو کہ ہم کسی جگہ اس کے اندر کچھ اضافہ کر سکیں. لیکن اپنے دل کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے میں کچھ عرض کروں. محبت پر چونکہ بات ہوئی تو محبت کے حوالے سے سمجھ میں کیا، محبت اصل میں یہ ہمارے انٹلیکٹ سے، ہمارے دماغ سے دل میں اترنے والی چیز نہیں ہے.
یہ ہمارے انٹلیکٹ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ دل میں اترنے والی چیز ہوتی ہے. تو جو ریشنل بنیادوں پر محبت کی وجہوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کی محبت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی کسی چیز سے. پہلی مرتبہ جنہوں نے گریویٹیشنل لا پڑھا ہوگا تو اچنبے میں آئے ہوں گے، لیکن اب زیادہ ان کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہوگی ان کے ان چیزوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے جذبات کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کے انٹلیکٹ کا حصہ ہے، وہ ان کی میموری کا حصہ ہے. تو جو چیز میموری کا حصہ ہوتا ہے یا جو چیز انٹلیکٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر جذبات کو پیدا نہیں کرتے. اور محبت کے حوالے سے میں عرض کروں، غالب کے ایک دو اشعار بھی پڑھوں گا میں، کیونکہ اس معاملے میں وہ ہمارے ادبی رہنما بھی ہے. انہوں نے لفظوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے جو ہمیں نہیں آتے. ہم تو عامیانہ استعمال کرتے ہیں، لفظ محبت کو عامیانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن لفظ محبت یہ بولتے بولتے تو انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ ایسی چیز تھوڑی ہے. محبت اپنے ایسنس میں پیشن ہوتی ہے. پیشن کا مطلب کہ آپ کوئی بھی کام بغیر پیشن کے نہیں کر سکتے، چاہے وہ صحیح کام ہو چاہے وہ درست کام ہو. تو محبت اپنے ایسنس میں پیشن ہے، اور محبت دلیل نہیں مانگتی ہے. مطلب اگر آپ کسی چیز کسی سے بھی پیار کریں گے تو بعد میں اگر کوئی سمجھانے والا آ جائے اور آپ سے یہ کہے کہ آپ جس سے پیار کر رہے ہو ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے کمٹمنٹ کر دی محبت کی تو اب آپ جو دوسرا شخص آیا آپ کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کمی ہے، تو آپ کے جذبات اس کے بارے میں کم نہیں ہوں گے، کیونکہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. وہ جب یہ محبت کے جب یہ جذبات بڑھتے ہیں نا، یہ ریشنل بنیادوں پہ نہیں ہوتے. اچھا یہ تو پھر میں ایک بنیادی بات عرض کروں کہ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں بہت گہرائی میں نے پچھلی مرتبہ بھی میں نے اپنے دوستوں سے عرض کیا. آپ لفظ کیوں اور لفظ کیا سے ایک سوال کریں اپنے بارے میں. یہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیوں ہوں اور میں کیا ہوں. کون، کیوں اور کیا. یہ کون، کیوں اور کیا، یہ اتنے بڑے کوسچنز ہیں، اتنے بڑے کوسچنز ہیں. یہ انسان کے اندر شور مچا دیتے ہیں، اور اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ ڈی جے سے اتنا شور نہیں آتا جتنا یہ لفظ کیوں. کیونکہ اس ماڈرن دنیا میں، اس کیوس میں جہاں ہر طرف کیوس ہے، نظریاتی کیوس ہے، عملیاتی کیوس ہے، ہر طرح کا مطلب جو بھی چیز ہے وہ پرماننٹلی نہیں ہے. یعنی جس چیز پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے آج کل کی دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ 100 سال تک، یہ بہت زیادہ ہوگا تو اپنے مرنے تک اس پر نظر ہوگی. لیکن پرماننٹلی ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وقتی طور پر ہماری خواہشات اور ہماری اینیمل انسٹنکٹ جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ابھرتی ہے، ان کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو اپنانے کا یا کسی چیز کو رد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ آج کل کی نارمل سائیکی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے پوری دنیا میں بھی. لیکن اگر آپ اس دنیا میں اپنے کمرے میں جا کر کے گہرائی سے پوچھیں گے نا میں کون ہوں، میں کیوں ہوں اور میں کیا ہوں، یہ تینوں سوال آپ کے اندر ایسا شور برپا کریں گے نا، وہ شور اگر باہر آ جائے تو آسمانوں تک اس کی آواز چلی جائے گی. ان تینوں سوالوں کے آپ جو بھی جواب اور جہاں سے بھی جواب لائیں گے، جو بھی جواب جہاں سے بھی جواب، چاہے دنیا کے وہ ہائیسٹ انٹلیکچوئلز کیوں نہ ہو جنہوں نے ان تین سوالوں کے جواب دیے ہوں، کون، کیوں اور کیا. اور یہ سب سے پہلے اپنے بارے میں ہی ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے فوکس کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ انر ورلڈ پر، اپنی سبجیکٹیوٹی پر، اپنے آپ پر سوال ہونا چاہیے. ہماری چونکہ وہ پرابلم ہوتی ہے، ہم آبجیکٹو ورلڈ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا، بلکہ پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنی سبجیکٹیوٹی کو سمجھیں گے تو آبجیکٹیوٹی تو اس کے تابع ہے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ہم اس کو نیگلیکٹ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے اندر پھر وہ شور مچ جاتا ہے. اور جو بھی چیز ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، جو بھی کوئی چیز ہو تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اس کا لطف وقتی، یعنی کوئی اینیمل انسٹنکٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ گھاس کھا لیا اور گوبر ہو گیا تھا، بس اتنا ہی ہوتا ہے. کسی چیز کی پرماننس ہمارے اندر نہیں آ پا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ ہم نے ان تین سوالوں کے اپنے آپ سے کیا میں کون ہوں، تو ہم نے کہا کہ میں فلاں کا ماما ہوں، کیا میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے یا پڑھانے والا ہوں، ٹھیک ہے. میں کیوں ہوں، میں وہ کیا کہتے ہیں میں نے فلاں جاب کرنی ہے، میں نے اتنے پیسے کمانے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے وہ کرنا ہی ہے. اچھا میں کیا ہوں، بس وہی روح، ایک روح میرے اندر ہے
कुछ भी नहीं। लेकिन ये जवाबात परमानेंट नहीं होते, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दूंगा, आप जवाब दीजिएगा और खोजिएगा अपने आप के बारे में, तो कम से कम लॉयल रहो। ये 3 सवाल, इन 3 सवालों के जवाब पर तो मेरी बुनियाद है। मैं तो इन 3 सवालों का जवाब हूँ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि आबिद आप क्या हो, तो मैं कहूंगा कि मैं क्यों, क्या और कौन, इन 3 सवालों का जो भी जवाब है, मैं वही हूँ। मेरी अपनी रियलिटी वही है। तो अब इन 3 सवाल में थोड़ा हिंट दूंगा। इन 3 सवालों के जवाब दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर ने ढूंढने की कोशिश की, दुनिया के बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की, और उन्होंने जवाब दिए। तो वक्ती तौर पर वो बदलते रहे, बदलते भी रहे, बढ़ते भी रहे, उनके अंदर कमी जाती होती रही, उनके अंदर अमेंडमेंट्स होती रही, क्योंकि उनका वो एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता ना। किसी भी इंसान की बात के बारे में एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकते। वो 100 साल के बाद विद डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री चेंज होता है, वो उनका जो भी जवाब होता है। हिस्ट्री नाम ही मूवमेंट ऑफ आइडियाज। तो हर चीज के बारे में आइडिया 100-150 साल के बाद तो चेंज हो ही जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो कोई कोई आइडिया होता है जो 500 साल या 600 साल तक वो सर्वाइव कर जाए। तो जब ये 3 सवाल अब आपने आपसे करेंगे, तो आप प्यासे रहेंगे। यही 3 सवाल तो गौतम बुद्ध को 12 साल जंगल में लेके गए। यही 3 सवाल तो 30 साल तक शंकराचार्य को परेशान करके रखा इन 3 सवालों ने। और दुनिया के महान दार्शनिक उनको जवाब मतलब माना गया। यही 3 सवाल जिसने जो ना आइंस्टाइन को पागल बनाया था, यही वो 3 सवाल होते। ये 3 सवाल अगर आप आपसे, लेकिन उनके पास बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली उनके पास कुरान नहीं था, उनके पास डिवाइन गाइडेंस नहीं थे। वो अपने ही इंटेलेक्ट को काफी समझते थे कि चले हम, मेरे अंदर ये क्योस पैदा हो रहा है, तो मैं तपस्या करके, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करके इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूं। उन्होंने जवाब निकाल लिए, तो हो सकता है वो उनके अपने इंडिविजुअलिटी के लिए हो सकता है वो काफी हों, लेकिन वो जनरलाइज नहीं हो सकते। उनके दिए गए जवाब जनरलाइज नहीं हो सकते, वो पर्टिकुलराइज में ही रहते हैं। इसी वजह से लेकिन लोगों ने समझा कि नहीं, हमारे महान गुरु यही थे, इन्होंने जो जवाब दिया वो जो ना पर्टिकुलर से जनरलाइज भी हो सकते हैं, लेकिन वो हुए नहीं, ज्यादा देर तक वो चले नहीं। यहां तक कि चलते 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 इन 3 सवालों के मुकम्मल जवाब एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से दिया, और एक ये है कि नबी अलैहिस्सलाम इन 3 सवालों के जवाब बनकर आए। उन्होंने मतलब बंदा अगर मेरे आका को देखता ना, तो उसको इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते थे। अब वो ये नहीं देखता कि मैं मोहब्बत क्यों करूं, मैं मोहब्बत क्यों न करूं। ये वो आखिरी वजह है जिसकी बुनियाद पर आप विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशन आप नबी अलैहिस्सलाम के साथ रिलेट कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं। अब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि हुजूर के मुबारक नाम पर अंगूठे चूमने चाहिए कि नहीं चाहिए, हुजूर की मुबारक विरासत पर वो झंडे लगाने चाहिए कि नहीं। ये अब आप मौलवी से नहीं पूछोगे, ये आप किसी से नहीं पूछोगे, ये आप अपने दिल से पूछोगे। दिल तू बताया मेरे आका से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। वो मेरा आका वो है, मैं यकीन मानो खुदा की कसम, मैं सुबह से सोच रहा था, आज मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं उड़ के जाऊं, जन्नत में चला जाऊं, वहां से हूरो गिलमान को लाऊं, उनको अपने घर में बुलाकर कहूंगा यहाँ महफिल मनाओ मेरे आका की। आज मेरे आका तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने मुझे इन 3 सवालों के जवाब दिए और अपने रब के साथ मिलाया मुझे, और क्या चाहिए मुझे। तो जब आप लॉयल हो जाएंगे अपने आप के साथ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन कम से कम। अपने बारे में तो लॉयल हो जाओ, अपने बारे में लॉयल हो जाओगे, इंशाल्लाह इसके रसूल के सोते फूटने लगेंगे अंदर से, चश्मे फूटने लगेंगे अंदर से कि मेरे बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो मेरे जहन की मखलूक होगी। जो भी तस्वुर मैं अपने बारे में कायम करूँ, अपनी लाइफ डायरेक्शन जो भी मैं बनाऊं, वो तो गुमराही की तरफ होगी। मेरे बारे में मेरे आका ने जो भी फरमाया, मेरे आका ने फरमाया 3 उंगलियों से खाना है तो 3 ही से खाना है। मेरे आका ने फरमाया यूं करके लेटना है तो यूं ही करके लेटना है, क्योंकि इनको इन 3 सवालों के मुतलक आंसर इनको मालूम है। ये एक छोटी सी वजह है कि जिसकी बुनियाद पर हम नबी अलैहिस्सलाम से अपने आप को एक रिलेट कर सकते हैं, वरना वजह तो और भी आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वो तो बात बहुत आगे की। बाकी तो माशाल्लाह हमारे फाजुल साहब ने और इनके मुबारक कलमा, तो इन्होंने तो हर गोशे को वाज़ेह करके रख दिया। तो अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, माफी भी चाहता हूँ कि मैंने बात थोड़ी सी लंबी कर दी। आबिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने अपने ज़रिए ख़यालात से नवाजा। हम अपने मेहमान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, फाजिल ओवैसी साहब का और आपका भी, कि आप दोनों ने माशाल्लाह अपने कीमती लम्हात में से हमें यहाँ पे टाइम दिया और हमारी इस रिक्वेस्ट को पूरा किया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम फ्यूचर में भी ये सेशंस रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसके बारे में अपडेट्स हासिल करने के लिए जो मैंने लिंक शेयर की हुई है, सब वो लिंक ज्वाइन कर लीजिए।
تو وہاں پر ہم انشاءاللہ جو ہماری یہ مولد سیریز ہیں جس میں ہم اور بھی ٹاپکس ڈسکس کریں گے، آپ کے بھی اگر کچھ کوسچنس ہوں یا آپ کوئی ٹاپک سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی جوائن کیے، جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ۔ تھینکس الاٹ، جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔